نے فرمایا اگر اللہ مجھے اجازت دیتا کہ قبر میں 2 آدمی جائیں گے تو میں خسرو کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا. یہ خسرو کا مقام تھا. اور خسرو کیا کہہ رہے ہیں؟ خسرو کہہ رہے ہیں اپنے پیر سے، اپنے جو ان کے استاد سے کہ مالن تیرے ہاتھوں کے صدقے میں قربان. مالن جو ہوتا ہے، جو اکثر دیکھا ہوگا جو ہاتھ کے گجرے بناتی ہے اس کو مالن بولتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں کہ مالن تیرے ہاتھوں کے صدقے میں قربان، گجرا وہ بنا دے جس کو پہنتے ہی پیا جائے. مالن جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں بھائی مجھے ایسا گجرا بنا کے دو جو میرا پیا ہے، جو میرا شوہر ہے، یا جو جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا وہ بنایا ہے وہ مجھے دیکھتے ہی پسند کر لے. اسی لیے پہنتی نا عورتیں، کیوں پہنتی ہیں؟ اس لیے کہ میرا پیا مجھے پسند کرے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا بنا دیجئے مالن تیرے ہاتھوں کے، کیونکہ آپ تو بنانے والوں ہیں. آپ تو وہ ہیں جو ہمیں اللہ سے تعلق بناتے ہیں. مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتے ہی پسند کر لے. دیکھیں یہ ہے اصل کامیابی. لیکن یہ پسندیدگی کب آئے گی؟ جب ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہوگا. یہاں تو ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیوں بھائی تمہاری یہ انداز بتا رہا ہے. تمہاری پریشانی کا جب ہسٹری لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت سے لوگ محبت میں مجھ سے اپنی بہت ساری معاملات ڈسکس کرتے ہیں. جب میں ان سے ہسٹری لیتا ہوں تو جب تک صاحب نماز تو ہوتی نہیں ہے، قضا ہو جاتی ہے، فلاں یہ ہو جاتا ہے، فلاں یہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی جب اتنی خرابی کے باوجود بھی اللہ تمہیں دے رہا ہے، شکر ادا کرو. اس کے اوپر شکر کرو کہ بھائی خرابی تو اتنی ہے پھر بھی تمہیں مل رہا ہے. یہی تو عرض کر رہا ہوں، کرنا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو بھائی اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں بٹھایا تھوڑی دیر. کرنا کیا ہے؟ ہم پھر اللہ کی طرف بھاگنا. موت قریب آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کل کی تیاری نہیں کی. کل کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیوں کل بہت قریب ہے. ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے. موت بہت قریب ہے. ہماری عمریں 50-60 کو پہنچ گئی. ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے. ارے بھائی 50-60 ہو گئے، کل کی بات لگتی ہے. اور ایسے ہی ہوگا جب ہم مر کے جائیں گے تو اس دنیا کے آخرت کے وقت کے لحاظ سے ایسا لگے گا شاید ایک لمحے کے لیے گئے تھے دنیا میں. کچھ تو کہیں گے یار پلک جھپکا اور آ گئے، کیونکہ وہاں تو ہزاروں سال کا ایک دن ہے. اس کے لحاظ سے تو آپ کو 50 سال کیا چیز ہے، ذرا حساب تو لگاؤ. اور ایک پل کی مزے کے لیے تم نے ہزاروں سال کی لعنت لے لی. یہ کوئی فائدے کی چیز ہے؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر اللہ کی بات مانو گے تو تم ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، پشیمان ہوگے؟ کس نے کہا یہ؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جو میری بات مانتا ہے ہم اس کو حاکمی عطا فرماتے ہیں، ہم اس کو فارغ البالی عطا فرماتے ہیں، ہم اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. کہ اللہ کہہ رہا ہے. اور جنہوں نے کیا خدا کی قسم ان کی عزت جا کے دیکھو، ان کی فارغ البالی جا کے دیکھو، سوائے خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہر دن ایک نیا پریشانی، ہر دن ایک نئی مصیبت، ہر دن. کیونکہ اعمالوں کا سزا ہے. جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسی تمہارے رزلٹ ہیں. پریشان گھوم رہے ہو. دنیا کے جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ انسان کو خوشی حاصل ہو. یہ ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ خوشی پر ہے. اور خوشی جو ہے وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہیں خوشی نہیں ہو سکتی اللہ کے ذکر کے بغیر. تم خوش نہیں رہ سکتے چاہے تم کروڑوں پہ جمع کر لو. اور ایسے ہی دیکھنے میں آیا لوگ اتنے زیادہ ناخوش ہیں کہ خودکشیاں کر رہے ہیں. خدا کی قسم خودکشی کر رہے ہیں. اپنے اندر انجیکشن لگا لگا کے نشے میں پڑے ہوئے. خوشی نہیں ہے. مال بہت ہے، سب کچھ ہے، اور ہم اسی مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سر گاڑی آئے گی تو خوشی آئے گی، گھر آئے گا تو خوشی آئے گی، ہے فلاں چیز. ارے بھائی خوشی کا نام اللہ ہے. اللہ کے بغیر خوشی نہیں آئے گی. تم غلط فہمی میں ہو. تم وہ بیج بو رہے ہو جو تمہیں 10 سال کے بعد کاٹنا پڑے گا، پھر رو گے. جوان بچوں میں سمجھا رہا ہوں کہ آج جو بیج بو گے کل وہ کاٹنا ہے. آج اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا اللہ تمہاری دنیا بھی سنوارے گا، آخرت سنوارے گا. لیکن ماں باپ مر گئے تو ہوش آیا تو پھر کیا فائدہ یار؟ اب تو محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں
وقت سے پہلے مسجد جو چلا گیا اللہ اپنے فضل سے اس کو نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. تم نماز پڑھنے جا رہے ہو نا, کس لیے جا رہے ہو؟ پڑھ کے دکھا دو. تو نبی بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجیے, ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ اللہ اکبر, یا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی پڑھ رہا ہے, عمل کے اوپر تو نبی پڑھ رہا ہے, وہ بھی نماز جیسی چیز. ہماری آپ کی نماز کیا ہے؟ لیکن ہم 5 منٹ پہلے آ کر مسجد بیٹھ جاؤ, کیونکہ نماز کا ثواب نہیں چاہیے. ہم تو کھانا پوری کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس. تو رزلٹ کبھی نہیں آئے گا. نماز تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگ گئی. نماز تو اس وقت شروع ہوتی ہے. لیکن ہم نماز کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس جو مرضی ہر آدمی اپنے من سے سمجھ رہا ہے. کوئی گھر میں سمجھ رہا ہے پڑھ لیتا ہوں بھائی بہت بڑی بات ہے, ہاں بھائی بڑا احسان ہے, آپ نے بڑا اللہ پہ احسان کیا. ارے میں آ جاتا ہوں مسجد, ہاں بھائی بڑا احسان ہے آپ کا, کیا مسجد آ جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ حال ہے ہمارا. بات کرو تو احسان لگتا ہے, اور ایسے غصے میں جواب دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر دیا.